بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بنی نجار کا لڑکا ہے، اس نے قرآن مجید میں سے 17 سورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ قاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھ لو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمے تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ذہین و فطین لڑکے مشہور صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 11 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ثابت بن ضحاک ہجرت سے 5 سال پہلے جنگ بیاس میں مارے گئے تھے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش والدہ نوار بنت مالک نے کی۔ نبوت کے 12ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر یثرب بھیجا، تو ان کی کوششوں سے دیگر افراد کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قوت حافظہ، علم و دانش، فضل و کمال، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، شیریں کلامی اور عشق قرآنی کی بدولت چھوٹی عمر ہی میں بارگاہ رسالت کے مقربین خاص میں شمار ہونے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سریانی، فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی سیکھیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نوجوان ترجمان توریت اور انجیل کے عالم بن گئے۔ کتابت وحی کے ساتھ غیر ملکی سلاطین اور سربراہان کے ساتھ خط و کتابت کے فرائض بھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی انجام دیتے تھے۔ آپ نے عہد رسالت ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کے معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں۔ اسی سلسلے میں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار مشاورت کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وہاں پہنچے تاکہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے۔ یہاں کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ انصار مہاجرین سے زیادہ ہیں، لہٰذا خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی کہ 2 امیر مقرر کر لیے جائیں، یعنی انصار کا امیر الگ ہو اور مہاجرین کا الگ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ مدینہ کے انصار میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور علمی قابلیت کی بنا پر بڑا احترام تھا، سو کچھ انصار نے آپ کی رائے جاننا چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بڑے پرعزم اور پرجوش انداز میں مجمع سے مخاطب ہوئے، اے مدینہ کے لوگو، کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول مہاجر تھے اور خلیفۃ الرسول بننے کا حق بھی مہاجرین ہی کا ہے؟
جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار تھے، اسی طرح ہم مہاجر خلیفہ کے بھی انصار رہیں گے۔ اس ایمان افروز تقریر کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب انصار مدینہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام انصار صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں یہ معاملہ انتہائی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شکست کا علم ہوا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کی اس مہم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 13,000 مجاہدین کی فوج تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یمامہ کے مرکزی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ مسیلمہ نے اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خون ریز جنگ تھی، جس میں مجاہدین کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب سمیت 17,000 سے زائد مرتدین مارے گئے، لیکن اس جنگ میں 1,000 سے زائد مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں 700 کے قریب حفاظ اور قراء شامل تھے۔ حفاظ اور قراء کا اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونا انتہائی اہم معاملہ تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اہم اور حساس ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ شروع میں تو مجھے یہ کام کرنے میں تعامل رہا، لیکن پھر اللہ کی رضا سے میں نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر قرآن مجید کے تمام اجزاء جو مختلف صحابہ کرام اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے جمع کیے۔ یہ چمڑے کے ٹکڑوں، جانوروں کی چوڑی ہڈیوں، درختوں کی چھال وغیرہ پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم کام میں تقریباً 60 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل ٹیم کی معاونت حاصل تھی۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس نسخے کی 5 نقلیں بنوا کر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، شام اور بصرہ میں رکھوائیں۔ قرآن مجید کے ان نسخوں کی نقول تیار کرنے کا کام بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی زیر نگرانی سر انجام پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب کتابت پر فائز رکھا اور انہیں اپنی مجلس شورا کا رکن بھی بنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہ صرف انہیں شعبہ کتابت کے امیر کے منصب پر بحال رکھا بلکہ مدینہ منورہ کا قاضی بھی مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اہل مدینہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے محتاج ہیں، کیونکہ جو شے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، کسی کو قرآن اور فرائض کے بارے میں کچھ دریافت کرنا ہو تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سابقہ عہدوں پر بحال رکھا، بلکہ 31 ہجری میں انہیں بیت المال کا بھی امیر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو اپنا جانشین انہی کو مقرر کرتے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی قابلیت کو سراہتے ہوئے فرمایا، میری امت میں علم فرائض، علم میراث کے جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 45 ہجری میں 56 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر پر مدینہ منورہ سوگ میں ڈوب گیا۔ مسلمان غم سے نڈھال تھے اور پورا شہر جنازے میں امڑ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تدفین کے بعد غمزدہ لہجے میں فرمایا، دیکھو لوگو، علم کو جب جانا ہوتا ہے تو اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بہت بڑا ذخیرہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انتقال کی خبر ملی تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، افسوس کہ آج امت کا بہت بڑا عالم اپنے رب سے جا ملا۔